السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دین حق دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے انسان کی زبان۔ موضوع تو آج تھا نوجوانوں خود کو پہچانو۔ اس موضوع کو ایک تو خطبہ آگے کر دیا گیا ہے، انشاءاللہ ماہ مارچ کا پہلا خطبہ اسی موضوع پہ عرض کیا جائے گا، نوجوانوں خود کو پہچانو۔ اس کی جگہ آج آپ سماعت فرمائیں گے انسان کی زبان پر گفتگو۔ یہ بھی ایک اہم موضوع ہے، وقت کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر انسان اور ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ ایسی گفتگو اس کے پاس موجود ہو تاکہ وہ اپنی اصلاح کرتا رہے اور زبان کی وجہ سے کسی نقصان اور گھاٹے میں نہ پڑ جائے۔ انسان کی زبان یہ انسان کی پہچان ہے۔ انسان کی زبان ہی انسان کی پہچان ہے۔ جب کسی انسان کی زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کیسا ہے، اور ہر انسان کے اندر سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ زبان وہی بولتی ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ برتن میں سے وہی چیز نکلتی ہے جو برتن کے اندر ہوتی ہے، اسی لیے یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ انسان کی زبان ہی انسان کی پہچان ہے۔ انسان کی زبان اچھا بولے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا اچھا ہے، اور اگر زبان ہی اچھا نہ بولے تو یہ معلوم کرنے میں دیر نہیں لگتی کہ یہ انسان اچھا نہیں ہے۔ اس انسان کے اندر کس قدر اچھائی ہے اور کس قدر لوگوں کی خیر خواہی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے انسان کی زبان سے۔ بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے یا نیچے چھپا ہے۔ انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کی گفتگو سے ہوتا ہے، چونکہ انسان اور ہر شخص کی گفتگو
اس کے ذہن اور اس کے اخلاق کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کی ذہنیت کیسی ہے، اس کے پاس اخلاقیات کتنے ہیں، یہ اس کی زبان پتہ دیتی ہے۔ اور انسان کی اخلاقی حالت کی آئینہ دار انسان کی زبان ہوتی ہے۔ اور یہ زبان کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے منہ میں یہ گوشت کا لوتھڑا لگایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتایا بھی ہے۔ فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا انسان تو اللہ کی ان نعمتوں کو بھول گیا کہ اللہ نے تجھے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا فرمائی ہیں، بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے، اور اس زبان کی حفاظت کے لیے اللہ نے چہرے کی خوبصورتی کے طور پہ بھی 2 ہونٹ عطا فرما دیے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ زبان ہر انسان کے پاس اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کی بھی نشانی ہے۔ اور قدرت ایسی اس زبان کے اندر اللہ کی نظر آتی ہے کہ ہے تو گوشت کا ایک ٹکڑا، اس کے اندر جو قوت گویائی اللہ نے رکھی ہے اس کی وجہ سے یہ زبان چلتی ہے، انسان بولتا ہے، اور یہ بولیاں بدل جاتی ہیں علاقوں کے اعتبار سے، ملکوں کے اعتبار سے، خطوں کے اعتبار سے۔ گوشت زبان کا ایک جیسا ہی سب کا، لیکن کسی کی بولی کوئی ہے، کسی کی بولی کوئی ہے، کوئی اچھا بول جاتی ہے، کوئی برا بول جاتی ہے، کوئی دلوں میں اتر جاتی ہے، کوئی دلوں سے اتر جاتی ہے۔ یہ زبان ہے جو انسان کے بارے میں لوگوں کے خیالات قائم کرتی ہے۔ زبان اچھا بولے تو یہ بولنے والا لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے، یہ زبان اچھا نہ بولے تو لوگوں کے دل سے انسان اتر جاتا ہے۔ یہ فرق ہے، ایک دل میں اترنا، ایک دل سے اتر جانا، اور اس کے پیچھے زبان کے بول ہیں، زبان کا استعمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کبھی انسان دیکھا کر کہ ہم نے تجھے کس کس نعمت سے نوازا، ان نعمتوں میں سے تیری ایک منہ کے اندر زبان ہے جو بولتی ہے، حرکت کرتی ہے، اس کے اندر اللہ نے قوت گویائی رکھی ہے۔ اگر اس نعمت کا ادراک اور احساس پتہ کرنا ہے تو کسی اس شخص سے پوچھ جس کے اندر منہ کے اندر گوشت کا یہ ٹکڑا ہلتا تو ہے لیکن بول نہیں سکتا، کسی کو اپنا ما فی الضمیر بیان نہیں کر سکتا، کسی کے سامنے اپنے دل کی بات نہیں رکھ سکتا۔ کسی سے پوچھ جس کے پاس بولنے کی قوت نہیں ہے۔ انسان کی زبان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، گراں قدر نعمت، اور یہ انسان کے دل کی ترجمان ہوتی ہے زبان۔ انسان کی زبان انسان کے دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ انسان کی جو سوچ ہوگی، جو دل میں خیال ہوگا، جو دل میں بات ہوگی، اس کی ترجمانی زبان کرتی ہے بول کے، اور لوگوں تک وہ پیغام پہنچا دیتی ہے، کنوے کر دیتی ہے، لوگوں کو سنا دیتی ہے، بتا دیتی ہے۔ اور یہ انسان کی زبان ہی انسان کے لیے ثواب کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، اور یہ زبان انسان کے لیے عذاب کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے۔ اختیار ہر بندے کے پاس اپنا ہے، وہ چاہے تو اپنی زبان سے جنت خرید لے، چاہے تو اپنی زبان سے جہنم کا ایندھن لے لے، چاہے تو جنت کی راہ متعین کر لے، چاہے تو جہنم کے کانٹوں پہ چل پڑے۔ یہ زبان انسان کے اپنے اختیار اور بس میں ہے، جیسے چاہے اس کا استعمال کرے۔ اس زبان کے کرشمے بھی بڑے ہیں، اس کے اندر خوبیاں بھی بڑی ہیں، اور اس کے اندر خامیاں بھی بڑی ہیں۔ چل پڑے اللہ رسول کی مرضی کے مطابق تو ہر بول جنت کے قدم
ناپتا ہے، اور اگر اللہ رسول کی مرضی کے خلاف یہ چل پڑے تو پھر دیر نہیں لگتی کہ یہ زبان اٹھا کے انسان کو جہنم میں ڈال دیتی ہے۔ انسان کی زبان یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ اس نے کس طرح اسے استعمال میں لانا ہے، اس سے کیا بولنا ہے، اچھا بولنا ہے یا برا بولنا ہے، چاہے تو آخرت کما لے چاہے تو آخرت برباد کر لے۔ انسان کی زبان ہی مسلمان بناتی ہے، یہ زبان ہی انسان کو کافر کر دیتی ہے۔ جس نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو گیا، زبان نے مسلمان کر دیا۔ جس نے اس کلمے کا انکار کر دیا میں نے نہیں ماننا، وہ کافر ہو گیا۔ یہ زبان کا بول ہے، یہ زبان کا کلام ہے، یہ زبان کے جملے ہیں، یہ زبان کی حرکت ہے۔ حرکت اللہ رسول کی مرضی کے مطابق کر لے۔ رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ صفا پہاڑی پہ چڑھ کے یہی تو کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ لوگوں ہلاؤ اپنی زبانوں کو حرکت میں لاؤ اور کہو اپنی زبان سے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم کامیاب بھی ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ زبان مومن بنا دے، زبان انسان کو کفر تک لے جائے اور کھینچ کے انسان کو جہنم میں پہنچا دے۔ یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ زبان کو اس نے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے زبان نعمت کے طور پہ دے دی اور انسان کو اختیار دے دیا جیسے مرضی استعمال کر، لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق استعمال کرے گا تو پھر اس کے جو بیش بہا فائدے اس کو ملنے والے ہیں یا ملتے ہیں، اس کا کبھی اندازہ بھی کر لینا چاہیے، کبھی انہیں معلوم بھی کر لینا چاہیے، کبھی ان کا علم بھی حاصل کر لینا چاہیے، کبھی قرآن سے بھی پوچھ لینا چاہیے، کونین کے امام علیہ السلام سے بھی پوچھ لینا چاہیے کہ زبان ہماری اچھی کب بولے گی۔ جب اچھی بولے گی تو پھر کس طرح اس زبان کے بولنے پہ اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ کے رسول ہمارے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں سنا دیں گے۔ یہ زبان اللہ کو خوش بھی کر سکتی ہے، یہ زبان اللہ کو ناراض بھی کر دیتی ہے۔ بعض اوقات بندہ کوئی بات کہہ دیتا ہے ایسی کہ اس کے نزدیک ایک عام سی بات ہوتی ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، عام سی بات سمجھ کے کرتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، لیکن وہ بات اللہ کو راضی کرنے والی اتنی ہوتی ہے، اتنی اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے کہ بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس زبان کے بولے ہوئے بول کی وجہ سے اللہ جنت میں درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور کبھی انسان کی زبان ایسا بول جاتی ہے کہ انسان اس بول کو بھی معمولی سمجھتا ہے، کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن وہ بول اچھا نہیں ہوتا۔ اس کی بے خبری میں بولا ہوا یہ بول اور جملہ اللہ کو اتنا ناراض کر دیتے ہیں کہ اس بندے کے لیے گناہ لکھے جاتے ہیں، اور اس بندے کے لیے نیکی نہیں ہوتی بلکہ گناہ ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین، زبان میری اور آپ کی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے، اور اس عطا کا استعمال میں نے اور آپ نے کیسے کرنا ہے یہ ہمیں وقتاً فوقتاً سیکھتے رہنا چاہیے، اس کا علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، علماء سے معلوم کرتے رہنا چاہیے، اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر یہ کبھی واپس نہیں آتا۔ زبان سے جو جملہ نکل گیا، جو بات نکل گئی، جو کلمہ نکل گیا، جو کلام نکل گیا، وہ واپس نہیں آتا، جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا۔ اس لیے بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں سوچو پھر تولو پھر بولو، لیکن ہمارے نزدیک پہلے ہم بولتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں،
اور بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بولنے کے بعد جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہوتا، سوائے پشیمانی کے کچھ نہیں ہوتا، سوائے کسی کے سامنے معذرت کرنے کے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم بول ہی اتنا برا جاتے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں یہ ساری زبان کی ہوئی خلاف شرع باتیں عرض کر سکوں۔ بول تو اتنے برے لوگ بول جاتے ہیں کہ اللہ کے متعلق بھی غلط بول جاتے ہیں، کائنات کے نبی کے بارے میں غلط بول جاتے ہیں، حضور کے ازواج مطہرات کے بارے غلط بول جاتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے غلط بول جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے بارے غلط بول جاتے ہیں، علماء محدثین کے بارے غلط بول جاتے ہیں، اور اپنی اپنی مساجد کے خطباء، ائمہ، قاری صاحبان کے خلاف ایسا بول جاتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنا بغض ہے، ان کے اندر کتنا بغض ہے۔ اہل علم، اہل ایمان، اہل تقوی کے بارے میں بولنے والے گندا بول جاتے ہیں، برا بول جاتے ہیں، نازیبا بول جاتے ہیں، ناشائستہ بول جاتے ہیں، انتہائی گھٹیا بول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ زبان کا ہر بول، یہ زبان کا ہر کلمہ، یہ زبان کی ہر بات، یہ زبان کا ایک جملہ جو بھی ادا ہوتا ہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، رب کا قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بولنے والے جو تب بھی تو لفظ بولتا ہے، جب بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، تیرا وہ لفظ، تیرا وہ جملہ، تیری وہ بات، تیرا وہ کلمہ، تیری وہ کلام لکھنے کے لیے ہماری طرف سے فرشتے مقرر ہیں، ادھر بات نکلتی ہے، ادھر درج کر دی جاتی ہے۔ لیکن ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا، بولتے چلے جاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں، برا بھی بولتے رہتے ہیں، گندا بھی بولتے رہتے ہیں، فحش بھی بولتے رہتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بولنے سے پہلے یہ خیال رہے کہ ہمارا ہر بول وہ لکھ لیا جائے گا، اس کو درج کر دیا جائے گا ہمارے نامہ اعمال میں، اور ایک ہمارا جملہ نامہ اعمال میں درج ہوگا۔ اگر ہم نے توبہ کر کے اللہ سے وہ لفظ برے، جملے برے، کلمات برے مٹوائے نہیں ہوں گے، بخشوائے نہیں ہوں گے، معاف نہیں کروائے ہوں گے، تو کل قیامت کے دن جب ہمارے سامنے ہمارا نامہ اعمال کھول کے رکھ دیا جائے گا، پڑھیے سورہ کہف، آج جمعے کے دن پڑھنے کی بڑی فضیلت، اللہ کا قرآن سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل اللہ اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہر بندے کا نامہ اعمال اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، غالباً سورہ کہف ہی ہے، سورہ کہف میں ہی ہے، سورہ کہف میں ہی اللہ فرماتے ہیں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ بندہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا، پڑھتا جائے گا، شرمندہ ہوتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پانی پانی ہوتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پشیمان ہوتا جائے گا، کہے گا کیا؟ یہی کہ کیا ہو گیا میرے نامہ اعمال کو، اس نے میری زندگی کا کوئی لمحہ خالی نہیں جانے دیا، جو میں نے کیا، جو میں نے بولا، وہ بڑا بولا یا چھوٹا بولا، وہ سب اس نے درج کر لیا۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، عمر آگے کو بڑھ رہی ہے، لیکن ہمارا احساس وہ نہیں بڑھتا، وہ نہیں بدلتا، اس میں تبدیلی نہیں آتی کہ ہم اپنے آپ کو بدل کے تو دیکھیں کہ ہمارے بول اچھے نہیں تو اچھے کر لیں، کلام اچھی نہیں تو اچھی کر لیں، جملے درست نہیں تو درست کر لیں، ہمارا کسی کے ساتھ بولنے کا انداز اچھا نہیں تو اچھا کر لیں، لہجہ صحیح نہیں تو صحیح کر لیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زبان پر جنت کی ضمانت دے دی ہے، سبحان اللہ۔ کونین کے امام علیہ السلام نے فرمایا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ
ازمن لہل جنہ، فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، جو بندہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس بندے کو کل قیامت کے دن جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ انسان کی زبان انسان کو جنت لے کے دیتی ہے، انسان کی زبان انسان کو جنت لے کے دیتی ہے۔ فرمان کائنات کے امام کا، جو زبان کا استعمال درست کر لے، زبان کا استعمال اچھا کر لے، اس کے لیے گارنٹی ہے، وارنٹی ہے جنت کی، کہ جنت اللہ عطا فرمائیں گے اس بندے کو جس کی زبان اچھی ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا، کبھی مسلمان نے سوچا، کبھی کلمہ گو نے غور کیا، کبھی توجہ بڑھائی کسی مسلمان صاحب ایمان نے کہ ہماری محفلیں کیسی ہیں، مجلسیں کیسی ہیں، ہمارے دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنا کیسا ہے، چوک چرستے میں ہماری گپ شپ کیسی ہے، ہمارا خلوت کا معاملہ کیسا، جلوت کا معاملہ کیسا۔ کبھی سوچا ہم نے کہ ہم کیا بول جاتے ہیں؟ کبھی میں اور آپ صبح سے شام تک سارے دن کا ریکارڈ اپنا چیک کریں کہ ہم نے اپنی زبان سے کون کون سا جملہ بولا، اور مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ کون سا اچھا بولا، کون سا برا بولا، کس پہ رب راضی، کس پہ رب ناراض، ہمیں سب معلوم ہے۔ کبھی یہ شیڈول تو اپنا چیک کر کے دیکھیں۔ دوستوں کی محفلیں بولنے کے اعتبار سے بری، مجلسیں غلط، میٹنگیں وہ بھی اچھے اخلاق والی نہیں ہے، اچھے اقوال والی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے معاشرے، ہمارے گھروں کی خواتین کے اندر زبان کا استعمال اتنا غلط، بے جا اور غیر ضروری ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بڑے نقصانات کا اندیشہ نہیں ہوتا، بلکہ نقصانات ہو جاتے ہیں، گھروں میں نقصانات ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ ہماری باتوں کا اکثر حصہ، ہماری زبان کا زیادہ تر وقت جو بولنے کا ہے وہ کبھی غیبت میں گزرتا ہے، کبھی جھوٹ میں گزرتا ہے، کبھی چغلی میں گزرتا ہے، کبھی فضول گوئی میں گزرتا ہے، کبھی گالی گلوچ میں گزرتا ہے، کبھی کسی کے بارے، اللہ اکبر، کبھی کسی کے بارے انتہائی گندے اور انتہائی گھٹیا ریمارکس دینے میں اور برے تبصرے کرنے میں گزرتا ہے۔ ہماری زبانیں تو آج کل بس یہی کچھ کر رہی ہیں۔ بچوں تک تربیت اس کا فقدان آ گیا۔ ماں باپ اپنے بچے کی زبان سے گندی بات سنیں، گالی سنیں، خوش ہوتے ہیں، اس پہ راضی ہوتے ہیں، اور بچے کو منع نہیں کرتے، روکتے نہیں ہیں، ٹوکتے نہیں، اصلاح نہیں کرتے۔ کاش کہ ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ انسان کی زبان کس قدر انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہے، اچھا بولے، نقصان دہ ہے جب برا بولے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھ لیا، تدرون ما الغیبہ، میرے صحابہ پتہ ہے غیبت کیا ہوتی ہے؟ جو آج کل مشغلہ بن گیا ہمارا، غیبت کرنے کا، غیبت کرنے کا مشغلہ بن گیا، مرد و خواتین کا بن گیا۔ پوچھا پتہ ہے غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، وقت تھوڑا ہے، میں جلدی جلدی چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر سنو، میں آپ کو بتا دوں غیبت کیا ہے۔ یہ قیامت تک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی غیبت کی ڈیفینیشن محفوظ ہے، آج میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی آپ کے علم میں ہوگا لیکن یاد دہانی کے طور پہ پھر آپ کے گوش گزار سنیے توجہ سے۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کسی ایسی بات کا اس کی غیر موجودگی میں ذکر کرنا جس کا ذکر اسے پسند نہیں ہے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام جو بات ہم اس کی کر رہے ہیں اگر وہ اس کے اندر برائی موجود ہو، وہ خامی پائی جائے تو پھر تو غیبت نہیں نا۔ ایک بندے کے اندر برائی ہے، ہم اس کے بعد آپس میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں،
फिर तो गीबत नहीं ना। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, कौनैन के इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, रहमत कायनात ने फरमाया, जब उसके अंदर कोई बुराई मौजूद है आप उसकी गैर मौजूदगी में उसका तज़किरा लोगों में करते हैं, इसी का नाम तो गीबत है। जब उसमें कोई खामी है ही नहीं, कोई बुराई है ही नहीं, फिर आप लोगों में बैठ के तज़किरा करें, ये तो उस पर आपने इल्ज़ाम और बहतान लगा दिया। और मेरे मुआशरे में, आपके मुआशरे में, हमारे इलाकों में, हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में और हमारे माहौल में ये आम हो चुका है किसी के बारे में गीबत कर देना, गीबत से बढ़ के बहतान लगा देना, बगैर तहकीक के, बगैर जांच पड़ताल के बात कह दी। जी आपने क्यों की है? मैंने सुनी थी। आपने किससे सुनी है? बात सुन ली जिससे सुनी थी। इसका अंदाज़ा ही नहीं है कि अल्लाह का कितना गज़ब इस बंदे पे उतरता है जो बंदा किसी मुसलमान पे इल्ज़ाम लगा दे और उस पे बहतान लगा दे और उसके बारे में कोई ऐसी बात फैला दे जिससे उसकी इज्जत खराब हो जाए, उसकी बदनामी हो जाए। पता ही नहीं है। हमारे घरों में आम चलता है, घर उजड़ जाते हैं, घरों में तबाही फिर जाती है, मुआशरे का बिगाड़ ऐसी बातों से, दो मिलने वालों के दरमियान जुदाई इन बातों से, सुनी सुनाई बातें कर दी है, अपनी तरफ से बात बढ़ा दी है। और ये बहतान, और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं बहतान लगाने वाले अपना भी गुनाह उठाते हैं, जिस पे लगाया है उसकी तरफ से भी गुनाह, डबल गुनाह इन्हें होता है जो किसी पे बहतान और इल्ज़ाम तराशी करे। एक हम सुनने वाले हैं वो भी ऐसे ही यकीन कर लेते हैं, कोई बात कह दे यकीन कर लेते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स किसी से अपने मुसलमान भाई के बारे में कोई बात सुने जो उसकी इज्जत के खिलाफ है, उसका दिफा करे, उसको मना करे, उसे रोके, उसे बाज करे कि रुक जाओ, आज के बाद ऐसी बात ना करना। क्या तू उसे बदनाम करना चाहता है? क्या तू उसकी शोहरत और इज्जत खराब करना चाहता है? जिस मुआशरे का हम हिस्सा है, हम तो बगैर सोचे समझे बातों पे यकीन करने वाले हैं, बगैर तहकीक के यकीन करने वाले हैं। मैं हदीस अर्ज कर रहा हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो किसी अपने मुसलमान भाई की इज्जत पे इशारा करे, हाथ उठाए, खराब करने की कोशिश करे, जो बंदा उस बंदे की इज्जत का दिफा करे, उसकी बुराई बयान करने वाले को रोके, इज्जत खराब करने वाले को मना करे, फरमाया कल कयामत का दिन होगा, इस दिफा करने वाले बंदे से अल्लाह जहन्नम की आग को दूर फरमा देगा। मैंने और आपने कभी दिफा किया अपने मुसलमान भाई का? कभी अपने अजीज़ों का दिफा किया है? नहीं। हम तो मज़े ले ले के सुनते हैं, इतनी सी सुनते हैं, इतनी आगे जाके करते हैं। जिसको हम इतनी सुनाते हैं वो आगे जाके और बढ़ा के करता है। सुबह बात और होती है, दोपहर को और बढ़ जाती है, शाम को और बढ़ जाती है, बात कुछ होती है, नतीजा कुछ और निकल आता है। जब हकीकत मालूम की जाती है तो बात होती ही कोई नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये मुआशरे का बिगाड़, ये ज़ुबान इंसान की ज़ुबान इंसान को जन्नत में भी पहुंचाए, ये इंसान की ज़ुबान इंसान को जहन्नम में भी लेके जाए। ख्याल रखना चाहिए मुझे और आपको अपनी ज़ुबान के इस्तेमाल का, कि क्यों हम करें ज़ुबान का इस्तेमाल गलत। अल्लाहु अकबर कबीरा। ज़ुबान बोलती है, झूठ बोल जाती है, और इस ज़ुबान का बोला हुआ झूठ इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है इसकी बदबू फैल जाती है। वैसे तो हम बड़ी परफ्यूमें लगाते हैं, इतर लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, खुशबू अपने आसपास रखते हैं, कभी झूठ की बदबू का पता चले ना कि कितनी बदबू है, जो बंदों को तो नहीं आती, गिन आती है झूठ बोलने वाले से। कह नहीं देते छोड़ो यार, उस बंदे की बात ही छोड़ो, उस बंदे पे क्या यकीन करना, उसने कभी बात सच्ची की ही नहीं है। ये अल्लाह ताला उसकी रिप्यूट इतनी ख़राब कर देते हैं जो बंदा बात बात पे झूठ बोलता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा झूठ बोलता है, इसकी ज़ुबान से झूठ निकलता है,
تو جھوٹ کی اتنی بدبو پھیلتی ہے، اتنی بدبو پھیلتی ہے کہ اس کے قریب جو فرشتہ ہوتا ہے وہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، اس بدبو کی وجہ سے، جو جھوٹ کی وجہ سے بدبو پھیلتی ہے۔ زبان، انسان کی زبان اگر یہ درست استعمال ہو جائے اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، استعمال غلط ہو جائے تو پھر اس کا نقصان، پھر اس کا گھاٹا، پھر اس کی وجہ سے خسارہ، پھر اس کی وجہ سے جو اللہ کی ناراضگی ملتی ہے، کبھی اس کا بھی سوچنا چاہیے، کبھی اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ زبان ایسے تو نبی پاک علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا من صامت نجا، جو بندہ خاموش رہتا ہے نجات پا جاتا ہے، بولو ضرورت کے مطابق۔ اور ویسے بھی جو بندہ ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق مناسب گفتگو کرتا ہے، اس کی پرسنالٹی بڑی اچھی ہوتی ہے، اس کا وقار بڑا ہوتا ہے، وہ لوگوں میں سنجیدہ سمجھا جاتا ہے۔ بلا وجہ بولے جانے والا اور بلا وجہ بات کرنے والا، جس کا مقصد ہی کوئی نہ ہو، جس کا وقت بھی کوئی نہ ہو اور جس کا موقع محل بھی کوئی نہ ہو، بولتا رہے، بندے جان چھڑاتے ہیں، چھوڑو یار اس نے کیا ہر وقت فضول کی بات لگائی ہوتی ہے۔ اچھا بولے، اللہ وقار میں اضافہ کر دیتے ہیں، عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں جو بندہ اپنی زبان کا استعمال اچھا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میرے اور آپ کے معاشرے میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ آپ کوئی بھی کاروبار اٹھا کے دیکھ لیں، الا ماشاءاللہ اکثر جھوٹ بولنے والے ہیں۔ ہم اپنے معاملات دیکھ لیں، کاروبار کے علاوہ اپنے معاملات دیکھ لیں، اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ جب ایک جھوٹ بول کے پھنس جاتے ہیں، پھر اسے چھپانے کے لیے اور کئی جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ زبان کا استعمال اتنا غلط ہوتا جاتا ہے کہ پھر انسان کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ زبان جب اچھا نہیں نہ بولتی، اللہ اکبر، تو پھر انسان کا جسم یہ پکڑا جاتا ہے، انسان کے اعضاء یہ گرفت میں آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، آپ حیران ہو جائیں اور توجہ سے سنیے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر روز صبح کے وقت انسان کے جسم کے سارے اعضاء انسان کے جسم کے زبان کے آگے ایسے ہاتھ جوڑتے ہیں، توجہ فرمائیے، سارے جسم کے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خیال رکھنا، اگر تو صحیح رہی تو ہم بچے رہیں گے، اگر تو نے کچھ غلط کر دیا، تو نے تو بول کے اندر چلے جانا ہے، مار تو ہمیں پڑنی ہے، تیری وجہ سے ہمارا بگاڑ ہے۔ یہ سارے جسم کے اعضاء روزانہ کہتے ہیں درست رہنا، صحیح رہنا۔ صحابی رسول نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے رسول علیہ السلام، اسلام کے بڑے احکامات ہیں، کوئی ایک ایسی بات مجھے بتا دے جس پہ میں جم جاؤں، کثرت سے عمل کروں اور ثواب ہی ثواب۔ نبی پاک علیہ السلام نے زبان پکڑی، فرمایا اس کو کنٹرول کر لے، اللہ اکبر، فرمایا زبان پہ کنٹرول کر لے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا زبان کے بولنے کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی، ہمارا مواخذہ ہوگا؟ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابی، اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ زبان کے بولے ہوئے غلط بولوں کی وجہ سے جائیں گے۔ کبھی سوچا میں نے اور آپ نے کہ ہم کیا بول جاتے ہیں؟ ہم جس کی مرضی عزت اتار کے رکھ دیں، ہم جس کی چاہے غیبت کر دیں، ہم جس کی چاہے برائی بیان کر دیں، ہم جس کی چاہے بدنامی کر دیں اور اپنی طرف سے ہی کر دیں۔ ایک بات ہی کرنی ہے نا، معاشرے میں پھیل گئی، جس کے بارے میں کیا وہ بندہ کس کس کو صفائی دے، جا کے وہ کس کس کو صفائی دے۔ ہمیشہ زبان کی حفاظت، زبان کو تالا لگا کے رکھے۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے 2 دروازے لگائے ہیں، ایک دانتوں کا دروازہ ہے، بعد میں یہ 2 ہونٹوں کا دروازہ ہے، ڈبل لاک اللہ نے لگایا ہے، اور ہم سارے لاک توڑ کے اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ جا بول جس کے بارے میں جو تیرا دل کرتا ہے کہہ اور بول، جھوٹ بولنا ہے سر عام بول، غیبت کرنی ہے عام کر، برائی کرنی ہے عام کر، چغلی کرنی ہے عام کر، جھوٹ بولنا ہے عام بول۔ تجھے کس نے پوچھنا ہے؟ پوچھنا میرے بھائیوں، پوچھنا ہے، وہ پوچھنے والا اوپر بیٹھا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیرا بولا ہوا ہر جملہ وہ اللہ کے ہاں نوٹ کیا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے۔
अल्लाह अकबर। लेकिन यहाँ ये बोल किसी की इज्जत को तबाह कर देते हैं, ये किसी की बदनामी में किसी का बोला हुआ एक बोल बहुत बड़ा किरदार और रोल प्ले कर देता है। मैंने जब पढ़ा ना सूरह नूर में कि जब ये बातें हर मुंह पे चढ़ गई, जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा मुतहरा मेरे पाक पैगंबर की बीवी ज़ौजा मोहतरमा मोमिनों की माँ हज़रत आयशा कहिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब उन पाकबाज पर मुआशरे के गंदे लोग, मुनाफिक लोग, दिलों के बेईमान लोगों ने इल्ज़ाम और बहतान तराशी कर दी, मेरे नबी के घर में कितनी टेंशन बढ़ गई थी, हज़रत अबू बकर के घर में कितनी परेशानी का आलम था, हज़रत आयशा कितनी परेशान थी, सहाबा किराम कितने परेशान थे। लेकिन वहाँ बोलने वालों का क्या गया? बोल हज़रत आयशा की शान के खिलाफ बोल के अल्लाह ने उस वक़्त कुछ अहकामात दिए, और अहकामात अल्लाह ने ये दिए कि जब किसी मोमिन के बारे में ऐसी बेहुदा बात, उसकी इज्जत पे हरफ वाली बात कोई करे तो सुनने वालों को कहना चाहिए कि ये गलत बात की जा रही है, उन्हें अच्छा गुमान रखना चाहिए, उसे अच्छा गुमान रखना चाहिए। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह कहते हैं वहाँ उस माहौल में भी हर ज़ुबान पे बात आ गई, हर ज़ुबान ने ये बात कहना शुरू कर दी, इल्ला माशाअल्लाह। अक्सर लोग, अल्लाह कहते हैं जब किसी मोमिन के बारे में कोई बात करे, उसकी ग़ीबत करे, बुराई करे, उसकी शान जो उसके लायक नहीं उसकी नफ़ी करे, तो अल्लाह कहते हैं फिर संभल के ज़रा एहतियात से, ख्याल से। क्यों? कि जिसने इल्ज़ाम लगाना है, जिसने उस पर तोहमत लगानी है, जिसने बहतान लगाना है, उसकी बात का यकीन तब होगा जब 4 गवाह पेश करेगा अपनी बात के। 4 गवाह। कभी मेरे और आपके मुआशरे में किसी ने गवाह मांगा है? ना। किसी की बात सुनी, ज़ुबान दर ज़ुबान, सीना दर सीना वो मुंतकिल होती गई। अब तो मीडिया का दौर है, किसी के बारे में बात कर लो जंगल की आग की तरह फैला दी जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। मोमिन मुसलमान, इसकी एक इज़्ज़त है, इसका एक एहतराम है, इसका एक लिहाज है। अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान होता ही वो है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी, जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। जिसकी ज़ुबान से मुसलमान महफूज नहीं, वो किस चीज़ का मुसलमान है? जिसके हाथ से मुसलमान महफूज नहीं, वो कैसा मुसलमान है? मुसलमान की ज़ुबान सलामती की दुआ करे, मुसलमान किसी के लिए खैर खा बने, मुसलमान का हमदर्द बने। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुसलमान की ज़ुबान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तार रहनी चाहिए। जब हमारी ज़ुबानों पे अल्लाह का ज़िक्र आएगा ना, फिर ऐसी कोई बात ज़ुबान पे नहीं आएगी। हमारी ज़ुबानें गंदा, बुरा, गलत, ना ज़ेबा ना शाइस्ता इसीलिए बोल जाती हैं कि हमारी ज़ुबानों पे अल्लाह का ज़िक्र नहीं होता। हमारी ज़ुबानें अल्लाह के ज़िक्र से खुश्क हो चुकी हैं, और गीबतों से, चुगलियों से, बुराइयों से, झूठ से, किसी के बारे में बुरी बातें करने से ये तर हैं, और इतनी तर हो गई हमें परवाह नहीं होती हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, ज़ुबान के वार से लोगों के दिलों को ज़ख्मी ना कर देना। ज़ुबान के वार ये तीर से ज़्यादा सख्त होते हैं, तलवार से भी तेज़ होते हैं, ये पत्थर से ज़्यादा सख्त लगते हैं, ये एलवे से ज़्यादा कड़वे होते हैं, ये आग के अंगारों से ज़्यादा गर्म होते हैं, ये जहर से ज़्यादा जहरीले होते हैं, ये तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ होते हैं। जो किसी की इज्जत पे हरफ लाने के लिए ज़ुबान से कलिमे और जुमले बोले जाते हैं। ज़ुबान का वार, इससे अल्लाह ताला हम सब को एक दूसरे से महफूज रखे। ईमान, ज़ुबान और दिल, ये तीनों चीज़ें जुड़ी हैं। हदीस है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, फरमाया कि किसी बंदे का ईमान दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक उसका दिल दुरुस्त ना हो। फरमाया उस वक़्त तक किसी का दिल दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक उसकी ज़ुबान दुरुस्त ना हो। ज़ुबान दुरुस्त तो दिल दुरुस्त, दिल दुरुस्त तो ईमान दुरुस्त।
زبان بنیاد ہے، اس لیے زبان کو ہمیں ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے، گرفت میں رکھنا چاہیے۔ زبان میڈیا پہ بول دی جاتی ہے، ایک بات واقعہ ہو نہ جائے، شام تک پتہ نہیں لوگ کیسے کیسے قیافے لگاتے ہیں، قیاس آرائیاں کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے پیش گوئیاں کرتے شروع ہو جاتے ہیں نہ، اور غلط باتیں، غلط اندازے شروع ہو جاتے ہیں۔ زبان کا استعمال درست، اچھا، یہ انسان کی عاقبت بھی اچھی کر دیتا ہے، انسان کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے۔ دو بندے بنی اسرائیل کے، ایک عبادت گزار، آخری بات، عبادت گزار ایک عبادت نہیں کرتا تھا، عبادت گزار اسے سمجھاتا اللہ سے ڈر جا، عبادت کیا کر، نیکی کیا کر۔ اس نے کہا کہ بھائی تو کو میرے اوپر نگہ بان تھوڑا ہے، تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کرنے دے۔ اس بندے نے ایک دن کہہ دیا تو نہیں نا اللہ کی عبادت کرتا، باز نہیں آ رہا، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے معاف نہیں کرنا۔ سنیے ذرا، زبان کا جملہ ساری عبادت کو ضائع کروا گیا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، یہ عبادت گزار کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم تجھے میرے رب نے معاف کرنا ہی نہیں، تجھے بخشنا ہی نہیں ہے۔ جب ایسا جملہ بولا اللہ کو اتنا غصہ آیا، اتنی ناراضگی اللہ کو ہوئی۔ اللہ نے کہا تو کون ہوتا ہے میری بخشش کے پرمٹ بانٹنے والا؟ تجھے کس نے اختیار دیا ہے تو کہہ کہ تجھے اللہ نے نہیں بخشنا؟ اللہ نے اس عبادت گزار کی اس ایک جملے سے ساری عبادتیں ضائع کر کے اسے جہنم میں ڈال دیا، اس بندے کو جنت میں ڈال دیا۔ یہ زبان عبادت کی حفاظت کرواتی ہے، یہ زبان انسان کو جہنم سے بچاتی ہے، یہ زبان انسان کا وقار اونچا کرتی ہے، اس کی عزت کو چار چاند لگاتی ہے۔ زبان میرے بھائیوں، علم نجعل لہ عینین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دو آنکھیں دی انسان تجھے، ایک زبان دی ہے، دو ہونٹ دیے ہیں، ہماری نعمت ہے، ان کا شکر ادا کیا کر اللہ کے ذکر سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اذکار کیا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر، درود شریف پڑھا کر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یہ تیری زبان پہ اللہ رسول کا ذکر رہے گا، اللہ کا ذکر جاری رہے گا، کائنات کے نبی پہ زبان سے درود پڑھتا رہے، تیری زبان سے یہ نکلے ہوئے کلمات تیرے دل کے حال کو بھی بہتر کر دیں گے، تیرے رزق کو بھی اچھا کر دیں گے، تیرے گھر میں بھی برکتیں اتار دیں گے، تیری دنیا بھی سنوار دیں گے، تیری آخرت بھی درست فرما دیں گے۔ یہ زبان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، بات ہمیشہ صحیح کیا کرو، سیدھی کیا کرو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔